السلام علیکم، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے سن کے ارد گرد 8 پلینٹس ریوالو کر رہی ہیں اور ان کے نام ہیں مرکری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس، نیپچون اور پلوٹو۔ کسی زمانے میں اسے پلینٹ کہا جاتا تھا، لیکن اب اسے ڈوارف پلینٹ کہا جاتا ہے۔ آج ہماری ویڈیو بھی ڈوارف پلینٹس کے متعلق ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان 8 پلینٹس کے علاوہ اور بھی پلینٹس ہیں ہمارے سولر سسٹم میں جن کو ڈوارف پلینٹس کہا جاتا ہے؟ ڈوارف پلینٹس وہ پلینٹس ہیں جو اتنی چھوٹی ہیں کہ انہیں عام پلینٹس کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، اور اتنی بڑی ہیں کہ انہیں کچھ اور بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ آج کل کے دور میں پلوٹو کے متعلق کافی شور مچا ہوا ہے کہ اس کو کیا درجہ دیا جائے۔ اس کی وجہ سے انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین نے 2006 میں اس کو پلینٹ ماننے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ پلوٹو سائز میں بہت چھوٹی ہے۔ اس وجہ سے پلوٹو اب 9th پلینٹ نہیں رہی اور اس کا شمار اب ڈوارف پلینٹس میں ہوتا ہے۔ لیکن اس موضوع پر پھر سے بحث چھڑ گئی ہے کہ یہ پلینٹ ہے کہ ڈوارف پلینٹ ہے۔ جب 2015 میں ایک اسپیس کرافٹ جس کا نام نیو ہورائزن تھا پلوٹو کے پاس سے گزرا، اس کے مطابق پلوٹو کی جغرافیکل کمپلیکسٹی بہت حیرت انگیز ہے۔ اب دوبارہ سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو پلینٹ کا درجہ دیا جا سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے سولر سسٹم میں ان 8 پلینٹس کے علاوہ تقریباً 200 اور ڈوارف پلینٹس بھی ہیں، جو کہ بہت سے ایسٹرونامرز کا ماننا ہے کہ یہ پلینٹس ہمارے سولر سسٹم اور کائپر بیلٹس میں پائی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کائپر بیلٹ ہے کیا چیز؟ دراصل نیپچون کے آربٹ کے باہر ایک ساتھ بہت سی سیلیسٹیل باڈیز پائی جاتی ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ پلوٹو بھی اسی بیلٹ میں پایا جاتا ہے۔ کائپر بیلٹ بالکل دکھنے میں ایک ڈونٹ کی طرح ہے، جہاں پر بہت سی برف سے جمی ہوئی آسمانی باڈیز پائی جاتی ہیں۔ بہت سے ایسٹرونامرز کا ماننا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہمارا سولر سسٹم کس طرح وجود میں آیا تھا، کیونکہ اس کائپر بیلٹ میں مختلف قسم کی باڈیز پائی جاتی ہیں، سیم اسی طرح سے جیسے ایسٹرائڈ بیلٹ میں پائی جاتی ہیں۔ یہ بھی ماننا ہے کہ کائپر بیلٹ میں ڈفرینٹ سیلیسٹیل باڈیز اس لیے بھی ملتی ہیں کیونکہ کسی زمانے میں ایک اور پلینٹ کا وجود عمل میں آ رہا تھا، لیکن نیپچون کی موجودگی کی وجہ سے اور اس کی کشش ثقل کی وجہ سے ایک اور پلینٹ وجود میں نہیں آ سکی۔ اس وجہ سے اب اس پلینٹ کے مختلف حصے اس کائپر بیلٹ میں گھوم رہے ہیں۔ اگر ہم مشاہدہ کریں تو ہمیں پلینٹس اور ڈوارف پلینٹس کے درمیان کوئی خاص واضح فرق نظر نہیں آتا ہے۔ انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین کے مطابق کسی بھی پلینٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مدار یعنی ایکسس کے گرد گھومے اور سورج کے گرد بھی گھومے، یعنی ریولوشن بھی کمپلیٹ کرے۔ یہاں تک تو پلینٹس اور ڈوارف پلینٹس کے درمیان مشابہت ہے، کوئی فرق نہیں، دونوں ہی یہ کام کر رہی ہیں۔ لیکن دوسرا نقطہ جو کہ کسی بھی پلینٹ کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پلینٹس اپنی کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل فورس سے کسی بھی چھوٹی باڈیز کو اپنے ارد گرد کھینچتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں یا پھر اس کو دھکیلتی ہیں، جو بھی اس کے مدار یعنی آربٹ میں آئے۔ لیکن ڈوارف پلینٹس کی کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی بھی باڈی کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں یا پھر دھکیل سکیں اپنے آربٹ کے درمیان۔ لیکن ڈوارف پلینٹ کی گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ 2014 کے مطابق ہمارے سولر سسٹم میں 5 ڈوارف پلینٹس ہیں، جن کے نام سیریس، پلوٹو، آئرس، ہومیا اور ماکے ماکے ہے۔
اس کے علاوہ سیڈنا اور کوار جو کہ پلوٹو سے بہت دور ہیں، ان کو بھی ڈوارف پلینٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پلوٹو سے کئی لائٹ ایئر کے فاصلے پر ایک اور اسپیس باڈی ہے جس کے بارے میں بہت سے شبہات ہیں کہ یہ ڈوارف پلینٹ ہو سکتی ہے، اور اس کا نام ہے 2012 VP113۔ اس کے علاوہ ایک آبجیکٹ ہے جس کا نام انہوں نے DD رکھا ہوا ہے۔ ان کے مطابق یہ بھی ایک ڈوارف پلینٹ ہے۔ ناسا کے مطابق ابھی کئی 100 اور بھی ڈوارف پلینٹس ہو سکتی ہیں جن کو ہم نے فیوچر میں دریافت کرنا ہے۔ چلیں ہم ایک ایک کر کے ان ڈوارف پلینٹس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سیریس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ڈوارف پلینٹ دریافت کی گئی تھی اس کا نام ہے سیریس۔ اس کو ایک سیسیلین ایسٹرونامر نے دریافت کیا تھا 1801 میں۔ سیریس ڈارک کلر کی ہے پر اس پہ چمکتے ہوئے دھبے ہیں۔ یہ ایسٹرائڈ بیلٹ میں سب سے بڑی اسپیس باڈی ہے۔ یہ واحد ڈوارف پلینٹ ہے جو کہ سولر سسٹم کے اندر پائی جاتی ہے۔ گزاپی پیازی جس نے اسے دریافت کیا تھا اس کا کہنا تھا کہ مارس اور جوپیٹر کے درمیان کافی فاصلہ ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی پلینٹ ہو۔ سیریس اتنی چھوٹی ہے کہ اسے ڈوارف پلینٹ اور ایسٹرائڈ دونوں کہا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اسے ہمارے سولر سسٹم کا سب سے بڑا ایسٹرائڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ہمیں اس پلینٹ میں کچھ پہاڑ اور واٹر ویپرز بھی ملے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم ماکے کو ڈسکس کریں گے۔ ماکے سن کے گرد اپنا آربٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے تقریباً اس کو 300 ارتھ ایئرز لگتے ہیں۔ اس کا کلر ریڈش براؤن ہے۔ اس کو اس کے اپیرنس کی وجہ سے ایسٹر بنی بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم ہومیا کو ڈسکس کریں گے۔ ہومیا کے بارے میں ہمیشہ یہ ڈسکشن چلتی رہتی ہے کہ اس کو اصل میں دریافت کیا کس نے تھا۔ اس کے 2 مونز ہیں اور اس کے ارد گرد ایک رنگ بھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی شیپ بالکل راؤنڈ ہے، اور کہا جاتا ہے اس کے راؤنڈ اپیرنس کی وجہ کیونکہ یہ بہت زیادہ تیزی سے گھومتا ہے۔ اب ہم ایرس کو ڈسکس کریں گے جس کو 2005 میں دریافت کیا گیا تھا۔ جب یہ ڈسکور ہوئی تھی تو مانا جاتا تھا کہ یہ ڈوارف پلینٹ میں سب سے بڑی پلینٹ ہے، لیکن بعد میں یہ ثابت ہوا کہ سائز میں سب سے بڑی پلینٹ جو ڈوارف پلینٹس میں سے ہیں وہ پلوٹو ہے، لیکن ایرس کا ماس جو ہے وہ پلوٹو کی نسبت 27% زیادہ ہے۔ ڈوارف پلینٹ میں سب سے جانی مانی پلینٹ پلوٹو ہے۔ اس کو دریافت کرنے سے لے کر 2006 تک پلینٹ کا ہی درجہ دیا گیا تھا۔ پلوٹو سر کے گرد اس طرح سے آربٹ کرتا ہے کہ کبھی کبھی نیپچون کی نسبت یہ سن کے زیادہ قریب آ جاتا ہے۔ شروع میں تو انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین نے اسے ایک پلینٹ کا ہی درجہ دیا، لیکن جب سولر سسٹم میں اس سے ملتی جلتی باڈیز کو دیکھا تو اسے پلینٹ کے درجے سے ہٹا دیا گیا اور اسے ڈوارف پلینٹ کہا جاتا ہے۔ اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔